أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اے لوگو جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ یہ پچھلی آیت بھی اور یہ آیت بھی، یہ دونوں آیتیں ان 3 حضرات کے بارے میں اتری تھیں جو غزوہ تبوک پہ نہیں جا سکے، لیکن ویسے مخلص مسلمان تھے، بعض عارضی کمزوری کی وجہ سے وہ غزوہ میں شرکت نہیں کر سکے۔ چونکہ حضرت کعب بن مالک اور ان کے 2 باقی جو ساتھی تھے، انہوں نے بالکل سچی بات کہہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم سے غلطی ہوئی، ہمارا کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں تھا، سستی کی وجہ سے ہم شریک نہیں ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، اور 50 دن کے بعد ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا حکم نازل ہوا، اور یہ دونوں آیتیں نازل فرمائیں اللہ تعالیٰ نے۔ اس واقعے میں ایک بات تو یہ اہم ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ احسان کیا کہ مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائی، اور سچ پہ مجھے ثابت قدم رکھا، اور سچ کی وجہ سے ہی ہماری توبہ قبول ہوئی۔ یعنی حضرت کعب بن مالک نے اتنی زیادہ اس بات کو اہمیت دی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ حضرت کعب بن مالک نے ہی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، جس مال کی وجہ سے یا جس مال نے ہمارے اندر یہ کمزوری پیدا کی، میں یہ سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، چونکہ یہ ایک بڑا خوشی کا موقع تھا حضرت کعب بن مالک کے لیے بھی اور باقی سارے صحابہ کرام کے لیے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب تک 50 دن نہیں گزرے تھے، اس دوران کوئی بھی آدمی میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں لوگوں سے بات کرنے کا خواہشمند ہوتا، لوگوں کو بلاتا، لیکن لوگ میرے ساتھ بات نہیں کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی توبہ کا حکم نازل ہوا تو ایسے لگا کہ سارے کے سارے لوگ مجھ پہ مہربان ہو گئے ہیں۔ اتنی خوشی ہوئی لوگوں کو، اتنی خوشی ہوئی لوگوں کو کہ سارے لوگ، اور پھر چونکہ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ اللہ کا راضی ہونا، اللہ کا ناراض ہونا کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ خوش ہو گیا، اللہ نے ہماری توبہ قبول فرما لی، اور پورے مدینہ میں گویا کہ ایک جشن کا سما پیدا ہو گیا۔ وہی لوگ جو پہلے ناراض تھے یا ایسے لگتا تھا کہ جیسے مجھ سے ناراض ہیں، مجھ سے بولتے نہیں، وہی لوگ مجھ پہ اتنے مہربان ہو گئے۔ اور خاص طور پہ حضرت کعب بن مالک نے یہ بات بڑی یاد رکھی ہے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اور مہاجرین میں سے طلحہ بن عبید اللہ تھے جو سب سے پہلے بھاگے مجھے آ کے انہوں نے مجھے مبارک دی، اور مجھے ان کا یہ احسان کبھی نہیں بھولے گا کہ میری خوشی میں وہ اس طرح شریک ہوئے کہ سب سے پہلے بھاگ کے آ کے انہوں نے مجھے مبارک دی کہ کعب بن مالک، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، مبارک ہو تمہیں۔ یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام بھر بھیجا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دینے کے لیے، حضرت کعب کہتے ہیں کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا میرے پاس مجھے اطلاع دینے کے لیے، لیکن پہاڑ کی چوٹی پہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کے خوشی سے مجھے اس سے پہلے آواز دے دی کہ کعب تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اور وہ کعب پہاڑ پہ کھڑے ہونے والا آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی اس توبہ قبول ہونے کی، اتنی خوشی ہوئی اس توبہ قبول ہونے کی کہ اس وقت میرے پاس وہ 2 کپڑے جو میں نے اپنے بدن پہ پہنے ہوئے تھے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ چھت کے اوپر میں بیٹھا ہوا تھا، اور فجر کی نماز کا وقت تھا، اور مجھے پہاڑ سے کسی آدمی کے بولنے کی یہ صدا آئی، اور پھر اس کے بعد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بھی آ گیا پیغام دینے کے لیے۔ اور جو آدمی آیا میرے پاس، قاصد آیا پیغام دینے کے لیے، میں نے خوشی سے
دونوں کپڑے جو اپنے تھے بدن کے وہ ادھار لے کے مانگ کے پہنے اور وہ دونوں کپڑے خوشی میں اس آدمی کو دے دیے. یعنی پوری جو مدینہ تھا پورے شہر میں بھی ایک جشن کا سماں پیدا ہو گیا کہ توبہ قبول ہو گئی 3 حضرات کی. اور جو 3 حضرات تھے خود بھی انہیں اتنی خوشی ہوئی اپنا سارا مال یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں ہم صدقہ کر دیں. اپنے کپڑے اتار کے اس کو دے دیے. اور جنہوں نے مبارکیں دیں ان کو حضرت کعب بن مالک نے سمجھا کہ بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے مجھے مبارک دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک سے کہا کہ سارا مال صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 1/3 مال صدقہ کر دو. حضرت کعب بن مالک نے 1/3 مال صدقہ کر دیا. اب اس واقعے میں ویسے تو بہت سی باتیں سبق سیکھنے کے لیے ہیں، لیکن ایک بات تو خاص طور پہ ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے اور پلے باندھنی چاہیے. اسلام نے ہر موقع کے لیے ہماری رہنمائی کی ہے. اگر غم کا موقع ہے، صدمے کا موقع ہے، رنج کا موقع ہے، تب بھی اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ صدمے کے موقع پہ، رنج کے موقع پہ، غم کے موقع پہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. اور اگر خوشی کا موقع ہے تو خوشی کے موقع پہ بھی اسلام نے رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر اللہ خوشی کا موقع نصیب کرے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. سب سے بڑی مثال تو حضرت کعب بن مالک کی ہے کہ سارے شہر میں خوشی کی وجہ سے جشن کا سماں پیدا ہو گیا اور جو متعلقہ حضرات تھے وہ بھی خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم اپنا سارا مال صدقہ کرنا چاہتے ہیں توبہ کی خوشی میں، توبہ کے منظور ہونے میں. جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر خوشی کا موقع نصیب کرے تو مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ کرنا چاہیے. دوسری مثال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہودی لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ اس وجہ سے یہ روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن فرعون سے نجات پائی بنی اسرائیل نے، اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ کا بھائی ہوں اور مجھ پہ زیادہ اس بات کا حق بنتا ہے کہ میں اس کی خوشی میں شریک ہوں، لہذا آئندہ میں بھی اس دن کا روزہ رکھوں گا اور یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے 1 دن کا روزہ اور رکھوں گا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ خوشی کا موقع دے تو کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے. تیسری مثال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل نماز بڑی لمبی پڑھتے تھے. پوری سورہ بقرہ جو ہے وہ بڑھ کے سورہ آل عمران، سورہ نساء، لمبی طویل نمازیں پڑھتے تھے. جو فرض کی نماز ہے اس کا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو چھوٹا رکھو، انہیں لمبا نہ کرو، تاکہ مقتدیوں میں جو مریض ہیں یا بوڑھے ہیں یا کمزور لوگ ہیں اکتا نہ جائیں. ام المومنین میں سے کسی نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ آپ کے تو اللہ نے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، آپ اتنے لمبے نوافل پڑھتے ہیں، تو آپ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی بات تھوڑی کم کر دیں، تھوڑا آرام بھی کر لیا کریں، اتنے لمبے نوافل نہ پڑا کریں کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جائیں، سوج جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا بات ارشاد فرمائی؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ ساری دنیا کے لوگوں میں سے اللہ نے عربوں کو، پھر قریش کو، پھر بنو ہاشم کو، پھر مجھے اللہ نے چن لیا. اللہ کا احسان ہے یہ مجھ پہ، اللہ کا یہ فضل ہے مجھ پہ، اور مجھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے منصب رسالت کے لیے مجھے چن لیا. اور چوتھی مثال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ
کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، مجھے شہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے نہیں، میں پھر باہر نکلا مدینہ سے، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہ چلے گیا ہوں۔ تلاش کرتے کرتے ایک باغ میں میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور سجدہ میں انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ اتنا طویل ہوا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی ہے۔ اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ فرمایا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ ختم کیا تو میں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آیا تھا اور اس نے آ کے مجھے یہ بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی آپ پہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھیں گے، اس کے 10 گناہ معاف کریں گے، اس کے 10 درجے بلند کریں گے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی اس احسان پہ، اللہ کے اس فضل پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کیا۔ خوشی کے موقع کے لیے کتنی باتیں بتائیں امت کو؟ صدقہ خیرات کرے انسان، روزہ رکھے، نوافل ادا کرے اور سجدہ شکر ادا کرے۔ یہ 3-4 چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا ہے۔ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے سوائے لڑائی جھگڑوں کی اور کوئی بات رہ نہیں گئی، دین والی تو بات ہی نہیں ہے، یا اتباع سنت والی یا قرآن والی یا حدیث والی۔ جھگڑے بڑے آسانی سے ختم ہو سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ جھگڑے کوئی ایسے ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے، بالکل حل موجود ہے۔ بات بڑی سیدھی سی ہے۔ میلاد النبی کا موقع جو ہے یہ مان لیتے ہیں خوشی کا موقع ہے، ہمارے لیے تو پورا سال جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک جو ہے پورا سال بھی نہیں بلکہ 1400 سال جو ہیں وہ ایسی خوشی ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کر نہیں سکتا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسالت دے کے بھیجا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہمیں بنا دیا۔ یہ ایسی خوشی کی بات ہے، ایسی مسرت کی بات ہے، ساری زندگی بھی اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن مان لیا چلے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اسی دن ہی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اسی دن ہی ہمیں خوشی ادا کرنی چاہیے، لیکن خوشی کا طریقہ تو وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ اسلام میں بے لگام تو نہیں چھوڑا ہمیں کہ جو مرضی کرتے رہو۔ ایک بد نصیب پریزیڈنٹ تھا، اسلام نے خوشی سے منع نہیں کیا، پتنگیں اڑاؤ، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پیو، اسلام نہ کھانے سے منع کرتا ہے، نہ پینے سے منع کرتا ہے، نہ خوشی کرنے سے منع کرتا ہے۔ یہ چلاکیاں تو اللہ نکال دیں گے اور نکال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے حدود و قیود دی ہے، ہمیں ہر معاملے میں دی ہے، کھانے پینے میں حدود دی ہے، مال کمانے میں، مال خرچ کرنے میں، خوشی کرنے میں، رنج کرنے میں، مصیبت کے موقع پہ، صدمے کے موقع پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غمزدہ ہوں، مجھے رنج پہنچا ہے، مجھے دکھ پہنچا ہے، زبان سے میں کوئی بات ایسی نہیں نکالوں گا جیسے اللہ ناراض ہو جائے۔ حدود بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ خوشیاں وہ کریں گے جس کا طریقہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ بے لگام خوشی کی اجازت ہی نہیں ہے، بے لگام صدمے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو باندھ کے رکھو، خوشی کے معاملے میں بھی باندھ کے رکھو، اور اگر خدا نخواستہ کوئی صدمہ پہنچا ہے، دکھ آیا ہے، رنج پہنچا ہے تو اس میں بھی اپنے آپ کو باندھ کے رکھو۔ من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوا، ونہى النفس عن الہوا، اپنی خواہشات سے روک کے رکھا اپنے آپ کو۔ اپنی مرضی سے نہیں خوشی کرنی، اپنی مرضی سے رنج اور صدمے کا نہیں فیس کرنا، بلکہ جو اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، سوموار کے دن کا روزہ رکھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں شروع کیا؟ جی، سوار کے دن کا روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں مسنون ثابت ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا۔
سوموار کے دن پیدا ہوا تھا، اس لیے میں روزہ رکھنا پسند کرتا ہوں سوموار کے دن کا۔ اب اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول خود یہ فرما رہے ہیں کہ جس دن میں پیدا ہوا تھا اس دن میں روزہ رکھنا پسند کرتا ہوں۔ آخر یہ کیا طریقہ ہے کہ گلی گلی محلے محلے لوگ کھڑے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں لوگوں سے، اور حلوہ مانڈا کر رہے ہیں اور ناچ گا رہے ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں میلاد کی خوشی میں۔ اور جیسے شیعہ تازیہ نکالتے ہیں ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبرے کا بنا ہوا ہے، شبیہ بنی ہوئی ہے، اور لے کے پھر رہے ہیں اس کو۔ یہ تو صریحاً بدعت ہے، صریحاً اس کا قطعاً کوئی جواز ہی نہیں ہے شریعت میں، اور پھر صریحاً خلاف ورزی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اور سنت نبوی کی، صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اگر فی الواقع آپ کو خوشی ہے تو روزہ رکھیے اس دن کا، یا اس مہینے کے پورے روزے رکھ لیں، پورے ہفتے کے روزے رکھ لیں۔ ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، دن جو ہے وہ واضح ہے کہ دن جو ہے وہ سوموار کا ہے، لیکن تاریخ متعین نہیں ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک 9 ربیع الاول ہے، بعض کے نزدیک 12 ہے، بعض کے نزدیک 13 ہے، بعض اور مختلف روایتیں ہیں۔ اگر آپ کو زیادہ ہی فی الواقع محبت ہے، تاریخ کا تعین نہیں ہے، سارا مہینہ روزہ رکھے ربیع الاول کا، سارا مہینہ کم از کم یہ سمجھتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن میں، رات کو قیام کریں اور طویل قیام کریں حتیٰ کہ پاؤں متورم ہو جائے۔ اور اگر آپ کو حضرت کعب بن مالک سے زیادہ خوشی ہے تو ذرا اپنا سارا مال صدقہ کر کے دکھائیں نا۔ کعب بن مالک نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ نہیں سارا مال صدقہ نہ کرو۔ صحابی نے تو کہہ دیا تھا یا رسول اللہ اگر حکم ہو تو میں سارا مال صدقہ کرتا ہوں۔ جو کرنے والے کام ہیں اس میں تو ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، ایسی جہالت ہے، ایسی جہالت ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور پھر جو بدعت سے روکتے ہیں انہیں کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں، یہ شیطان ہے، ان کو خوشی نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ خوشی نہیں کرنا چاہتے۔ اور پھر یہی معاملہ سال 9 کا ہے۔ اب یہ ہیں تو ساری انگریزوں کی آتے، یہ میلاد جو ہے یہ بھی جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہیں میلاد کا، اسی کی نقل ہے نا یہ۔ عیسائی جو ہیں وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا، انہی کی نقل ہے یہ، انہی کی اتباع ہے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مسئلہ ہے۔ اور عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کے حوالے سے ہی اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں، اور مسلمان ان کی دیکھا دیکھی اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ اور پھر جس طرح عیسائی جو ہیں یا یہودی وہ سال 9 کو خوشی کا دن سمجھتے ہوئے 31 دسمبر کو ہر طرح کی واہیاتی اور ہر طرح کا غلاظت اور گند اور فحاشی اور بے حیائی کے کام کرتے ہیں، مسلمان اللہ تعالیٰ معاف کرے بیشتر ممالک میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ کیا یہی خوشی کرنے کا طریقہ ہے مسلمانوں کے لیے؟ یہ مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی پہ روتے تو سارے ہیں کہ مسلمان ذلیل ہو گیا، پوری دنیا میں رسوا ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پٹ رہے ہیں ہر جگہ پہ۔ لیکن جو اس کا علاج ہے یا جس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اس وجہ کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ انہی نافرمانیوں کی وجہ سے عیسائیوں کا اتباع، یہودیوں کا اتباع، عیسائیوں اور یہودیوں سے مشابہت، اس پہ تو لعنت ڈالی اللہ کے رسول نے کہ جو مشابہت اختیار کرے گا ان کی اللہ کی لعنت ہے ان پہ۔ یہ میلاد بھی مشابہت ہے عیسائیوں سے، سال 9 مبارک منانا جو ہے یہ بھی مشابہت ہے عیسائیوں سے۔ اور ہر سال یہ خبریں آتی ہیں پاکستان کے اخباروں میں کہ کراچی کی گلیوں میں شراب کی بوتلیں جو ہیں وہ بے شمار پڑی ہوتی ہیں سال 9 کے موقع پہ، گانا بجانا ہوتا ہے،
بدکاری اور بدماشی ہوتی ہے. اور جس ملک کا وزیر اعظم کہے جی میں ہولی منانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا، میں سب کا وزیر اعظم ہوں، جو شریعت کا قانون ہے یا شریعت کی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ تم باقی سارے ملک کے وزیر اعظم ہو، اس کا مطلب صرف اتنا ہی ہے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرو تم. یہ تو نہیں ہے کہ اقلیتوں کا مذہب اختیار کر لو، یہ تو اکبر نے کیا تھا. آج تک علماء جو ہیں وہ روتے آ رہے ہیں اس کی جو اسے کانٹے بوئے ہوئے تھے اکبر نے. ہر مذہب کے کام اپنے محلے میں کرتا تھا، سور پالے ہوئے تھے، گائے کو ذبح کرنا منع کر دیا اس نے. اور جتنے بھی ہندو کام کرتے تھے، جتنے بھی ان کے تہوار تھے، دیوالی تھی، ہولی تھی، سارے کے سارے وہ اپنے صدارتی محل میں کرتا تھا. جو کانٹے اس نے بوئے ہندوستان میں، اس کے کانٹے جو ہیں وہ آج تک نہیں اٹھا سکے علماء کرام. اور وہی بکواس تم نے کی ہے. خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ اور پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ سود کے لیے گنجائش پیدا کرو. اور 5-10 سال پہلے اسی پرائم منسٹر میں عدالت نے، سپریم کورٹ کی جو عدالت تھی اس نے سود کو حرام قرار دیا. اور اسی پرائم منسٹر کی جو حکومت تھی، پرائم منسٹر صاحب نے عدالت میں جا کے اپیل کی کہ سود کے بغیر ہمارا ملک نہیں چل سکتا، سود کو اجازت دی جائے سود کی. اب مصیبت تو یہی ہے کہ اسلام کا نام تو ہم لیتے ہیں لیکن جہاں کہیں بھی اسلام پریکٹس نہیں کرتے اس کی، جہاں اسلام پہ چلنے کا وقت آتا ہے وہاں اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. بَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات اور اپنی مرضی پہ نہیں چلنا، اللہ کے رسول کی مرضی پہ چلنا ہے. جو تعلیم اللہ کے رسول نے دی ہے اس تعلیم کو فالو کرنا ہے. اور پھر اسی واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر انسان سے بشری کمزوری کی وجہ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور پھر اس کے بعد انسان کو احساس ہو جائے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، انسان کو توبہ بھی کرنی چاہیے اور توبہ کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی کرنا چاہیے. انسان سے اسی واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور انسان کو احساس ہو جائے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، انسان کو اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنی چاہیے اور توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ اور خیرات بھی کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اور خیرات اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. اور قیامت کے دن صدقہ جو ہے یہ انسان کے سر پہ سایہ ہوگا میدان حشر میں، جب اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی مصیبتیں اور صدقہ یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اگر انسان صدقہ کرنا چھوڑ دے تو مصیبتیں غالب آ جاتی ہیں، پریشانیاں غالب آ جاتی ہیں. اور اگر انسان ساتھ ساتھ صدقہ کرتا رہے، صدقہ غالب آ جاتا ہے، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے اور کون آدمی ہے جس سے گناہ نہ ہوتے ہوں، لیکن جس گناہ کے وقت انسان کو احساس ہو جائے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، توبہ بھی کرنی چاہیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ اور خیرات بھی کرنا چاہیے. اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس چوتھی بات کا اللہ تعالیٰ نے خود ہی حکم دے دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچ بولو، سچ لوگوں کا ساتھ دو. شاید انسان کی عملی زندگی میں مشکل ترین کام ہے سچ بولنا، بڑا مشکل کام ہے.
سچ بولنا بہت مشکل ہے. ویسے ہم پڑھتے تو بچپن سے آتے ہیں یہ چیز، اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ توجہ کے ساتھ یہ اندازہ لگائیں کہ دن میں کتنی دفعہ انسان سچ بولتا ہے، کتنی دفعہ جھوٹ بولتا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا مشکل کام ہے سچ بولنا. قولوا قولا سدیدا، سیدھی اور سچی بات کہو. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا. بنیاد جو ہے وہ سچ بولنا ہے. فرمایا کہ سچ جو ہے وہ نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، جبکہ جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے اور برائی انسان کو جہنم میں لے کے جاتی ہے. اور فرمایا کہ ایک انسان سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، اور وہ سچ پہ اگر جمع رہے ساری زندگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو صدیق لکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے. اور ایک آدمی کو جھوٹ کی عادت پڑ گئی، جھوٹ بولتا رہا، مسلسل جھوٹ بولتا رہا، جھوٹ بولتے بولتے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے ان لوگوں نے سچ بولا، سچ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ احسان کیا، فضل کیا، اور ان لوگوں نے عہد کیا کہ آئندہ ہم سچ کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں کریں گے. اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سارے اہل ایمان کو حکم دیا کہ سچ بول لو اور سچ لوگوں کا ساتھ دو. سچ بولنا بھی مشکل اور سچے لوگوں کا ساتھ دینا یہ بھی بڑا مشکل ہے. آگے یہ بات ارشاد فرمائی، ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. مدینہ کے لوگ، ان کو یہ جائز نہیں تھا، انہیں یہ زیب نہیں دیتا تھا. ومن حولهم من الاعراب، اور مدینہ کے ارد گرد جو بدو رہنے والے تھے انہیں بھی یہ بات زیب نہیں دیتی تھی ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو غزوہ پہ چلے جائیں اور وہ ہٹے کٹے گھروں میں بیٹھے رہیں. مدینے کے جو منافق تھے انہیں بھی یہ مواخذہ ہے ان کے لیے، انہیں یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ مدینے میں بیٹھے رہیں، یا وہ بدو جو مدینے کے گرد و پیش مختلف دیہاتوں میں تھے انہیں یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غزوے پہ چلے جائیں، جہاد کے لیے نکل جائیں اور وہ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہیں. اور مثالیں ہر طرح کی ہیں. غزوہ تبوک پہ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، مالدار آدمی تھے، بڑا باغ تھا اپنا، بیوی بچے تھے باغ میں. غزوہ تبوک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گیا مدینہ سے. حضرت خیثمہ جو ہیں وہ بڑے سچے اور وفادار صحابی تھے، لیکن وہی بعض اوقات کمزوری، اچھا جی میں کل نکل جاؤں گا، اونٹنی میرے پاس ہے، تیز رہو اونٹنی ہے، اچھا پرسوں نکل جاؤں گا، ابھی نکلتا ہوں. کرتے کرتے ٹائم زیادہ ہونے لگا تو ایک دن باغ میں بیٹھے، چٹائی بچھائی، اور بیوی جو تھی وہ پانی لے کے آئی ٹھنڈا اور کھجوریں وغیرہ لے کے آئی، اور بڑا سکون محسوس کیا، بڑا آرام محسوس کیا. لیکن جب بیٹھے پانی پینے لگے، کھجوریں کھانے لگے، تو خیال جو ہے فوراً چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کہنے لگے خیثمہ تم تو یہاں بیٹھ کے بڑے ٹھنڈے سائے میں بیٹھے ہو، ٹھنڈا پانی تمہارے آگے ہے، کھجوریں پڑی ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غزوے کے لیے نکل گیا، وہ تو جہاد کے لیے نکل گیا، تم یہاں بیٹھے ہو. فوراً کھائے پیے بغیر ہی اٹھ کھڑے ہوئے.
اونٹنی لی اور فوراً جا کے لشکر سے مل گئے، اور جب آج پہنچے نہیں تھے ابھی، گرد و غبار آیا تو اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہی بات نکلی کہ یہی کہیں خاصمہ تو نہیں آ رہا، حالانکہ لشکر تو ہزاروں کا تھا، اور ہزاروں کو دیکھنا یا چیک کرنا کون آیا ہے کون نہیں آیا ممکن نہیں تھا یہ۔ لیکن جیسے ہی صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ کوئی گھوڑ سوار یا کوئی اونٹنی سوار پیچھے سے آ رہا ہے اور گرد و غبار نظر آ رہا ہے ہمیں، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا کہ کہیں خیسمہ تو نہیں آ رہا یہ، اور جب قریب پہنچے تو واقعی خیسمہ ہی تھے۔ اور یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، اللہ نے بات ذہن میں ڈال دی، اللہ زبان پہ لے آئے اس صحابی کا نام جو اس طرح اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کے آ گیا کہ میں تو یہاں آرام سے بیٹھا ہوں، ٹھنڈے سائے میں ہوں، اور کھانا پینا میرے آگے ہے، میں بیوی بچوں میں خوش باش ہوں، اور اللہ کے رسول جہاد کے لیے نکل گئے ہیں، میں تف ہے مجھ پہ، افسوس ہے میرے حال پر کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں۔ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو پیچھے رہنے والے ہیں انہیں یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ اللہ کا رسول تو جہاد کے لیے نکل جائے اور وہ لوگ آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، خواہ وہ مدینے کے رہنے والے ہیں یا مدینہ سے باہر جو چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں ان میں رہنے والے دیہاتی ہیں۔ بلا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے ان کو گھر بیٹھنے زیب نہیں دیتا تھا، دوسری یہ بات ارشاد فرمائی بلا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے مقابلے میں اپنی جانوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے تھی انہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے مقابلے میں اپنی جانوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے تھی، انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے پیچھے رہ گئے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی کی جان کو مقدم رکھتے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ کے لیے نکل رہے ہیں، جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے اللہ کا نبی نکل رہا ہے، تو ہم پیچھے کیوں رہ جائیں؟ اور یہ بات جو ہے یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ مومنوں کے لیے اپنی جانوں سے مقدم ہے۔ فرمایا کہ نبی اولا بالمومنین، کہ نبی جو ہے اس کی ذات مومنوں کے لیے اپنی جانوں سے زیادہ مقدم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بہت محبوب ہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا یہی کمال تھا، بڑی تعجب کی بات ہے یہ کہ حالانکہ بظاہر یہ بات پتہ ہے کہ ایک آدمی کو میں یہ کہ اور وہ بھی اللہ کا رسول کہ اپنی جان سے میں آپ کو زیادہ محبوب نہیں رکھتا، بات جو دل میں تھی وہ سچی کہہ دی، آپ سے مجھے محبت ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں، بالکل سچی بات کہہ دی، دل کی بات کہہ دی۔ اللہ کے رسول نے بھی واضح فرما دیا کہ پھر تم مومن نہیں ہو، پھر تم مومن نہیں ہو۔ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ذات سے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے اور دنیا کی ساری مخلوق سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر قربان جائیں ان لوگوں کی حالت پہ، ان کے ایمان پہ، فوراً کہہ دیا کہ یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے تو آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں شریک تھے۔ غزوہ بدر میں مشرکوں کو بدترین شکست ہوئی، کئی ان کے بڑے بڑے سردار بھی مارے گئے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے بھی 2 سردار مارے گئے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد
کسی سرایہ میں حضرت خبیب بن عدی جو ہیں یہ کافروں کے ہاتھ لگ گئے. انہوں نے جا کے جن کو قتل کیا تھا غزوہ بدر میں حضرت خبیب نے، ان کے وارثوں نے مطالبہ کیا کہ ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، یہ بندہ ہمارے حوالے کر دو، یہ بندہ قاتل ہے ہمارے باپ کا اور ہمارے بھائی کا، ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں. بیچ دیا. محرم کا مہینہ تھا، ان لوگوں نے انتظار کیا کہ مہینہ گزر جائے تو اس کے بعد پھر اس کو پھانسی لگائیں گے. پھانسی لگانے لگے. ابو سفیان اس وقت کافر تھا. ابو سفیان کہنے لگا کہ خبیب کیا خیال ہے تمہارا کہ تمہاری جگہ اگر محمد قتل ہو جائے اور تم بچ جاؤ تو کیا پسند کرتے ہو؟ یہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ قتل ہو جانا تو بہت بڑی بات ہے، اللہ کی قسم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں تو یہ گوارا بھی نہیں کرتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پہ جان دے دینی گوارا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ بھی گوارا نہیں کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پہ بھی ان لوگوں کو بتائی جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے کہ تمہارے لائق نہیں تھا یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے مقابلے میں اپنی جانوں کو تم ترجیح دیتے، اپنی جانوں کی فکر کرتے، اپنی جانوں کو بچاتے، جبکہ اللہ کا رسول اپنی جان دینے کے لیے نکل گیا تھا. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ذالکا، یہ بات کیوں کہی اللہ نے کہ تم لوگوں کو نکلنا چاہیے تھا اور اللہ کے رسول کی جان کی فکر تمہیں زیادہ کرنی چاہیے تھی اپنی جانوں سے. اس لیے کہ جو مجاہدین غزوہ تبوک کے لیے نکلے ان کی کتنی فضیلت ہے، کتنا ثواب ملا ان کو، کتنا اجر ملا ان کو، اس کا اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ بات اس لیے ہے کہ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ، جو بھی کوئی مصیبت پہنچی مجاہدین کو ظمأ پیاس کے حوالے سے، ولا نصب، یا جو مشقت اٹھانی پڑی پیدل چلتے ہوئے، جو انہیں دکھ پہنچا، جو انہیں تکلیف آئی، ولا مخمصۃ، اور جو انہیں بھوک لگی. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ جہاد کے راستے میں جو پیاس لگی، جہاد کے راستے میں جو بھوک لگی، جہاد کے راستے میں جو مشقت اٹھائی انہوں نے پاؤں سے چلنے کی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ولا یطعون موطئا، اور کوئی بھی وادی جس کو انہوں نے پار کیا، یغیظ الکفار، جس کی وجہ سے کافروں کو غیر و غضب میں مبتلا کیا، کافروں کو دکھ پہنچایا، کافروں کو رنج دیا. جب جہاد کے لیے نکلے تو جہاد میں نکلنے کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں، یہ سارے مصائب اور ساری آزمائشیں آئی ہیں صحابہ کرام پہ. غزوہ تبوک میں تو یہاں تک پانی بالکل ختم ہو گیا اور پیاس جب بڑھ گئی تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ تبوک کے سفر کے راستے میں پانی، پیاس اپنی بجھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے اونٹوں کو ذبح کیا گیا. اونٹوں کو ذبح کیا گیا تاکہ ان کی اوجڑی سے پانی نکال کے پانی پی کے پیاس بجھائیں اپنی. آپ اندازہ لگائیے آج WHO کے اپروو کیے ہوئے جب تک سٹینڈرڈ پہ پانی نہیں ہوتا، یہ اس پانی سے ممکن ہے بیماری آ جائے. لیکن یہ جہاد کا معاملہ ہے بڑا عجیب سا. یہ سارا معاملہ جو ہے
اللہ تعالیٰ ایسا جذبہ دے دیتے ہیں، اللہ ایسی طاقت، ایسا عزم اور ایسی ہمت دے دیتے ہیں۔ یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، صحابہ کرام کے زمانے کی، کہ صحابہ کرام نے اونٹوں کی اوجڑیوں سے پانی نکال کے اپنی پیاس بجھائی۔ آج کے زمانے کی بات جنگ ستمبر کی، جو 65 کی جنگ تھی، اس کے واقعہ ایک فوجی ہے، اس نے لکھا ہوا ہے کہ دور دراز مقام پہ چلے گیا جنگل میں، اور راستے میں جب آ رہے تھے تو پیاس بڑی لگی، پانی ختم ہو گیا، ہمیں جوہر سے پانی پیا، اور وہ خود ہی یہ کہتا ہے کہ عام حالات میں ایسے پانی کو ہم دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے، لیکن اس پانی میں پتہ نہیں کیا اللہ نے برکت ڈالی، کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں سیر ڈال دی۔ وہ پانی اتنا گندا تھا، اتنا جوہر کا پانی تھا، دیکھنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ وہ پانی ہم سارے فوجی پی گئے، اللہ کے فضل سے کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ پہلے بعض اوقات ذہن میں بات آتی تھی کہ کیسا عجیب یہ واقعہ ہے، اور کیسا صحابہ کرام نے کام کیا کہ اونٹوں کو ذبح کر کے اجڑی کا پانی پی لیا، کیسے دل کیا۔ لیکن جب میں نے 1400 سال بعد یہ واقعہ پڑھا تو میں نے کہا یہ تو محض اللہ کی برکت ہے، محض اللہ کی طرف سے ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بجائے بیماری کے مجاہدین کے لیے شفا کا ذریعہ بنا دیا۔ اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، بھوک اور پیاس، انسان کی اختیاری نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کے راستے میں خواہ کوئی اختیاری مصیبت آئے یا بے اختیاری مصیبت آئے، ہر تکلیف پہ، ہر قدم پہ، اور ہر جو رنج ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر و ثواب لکھا ہے۔ فرمایا کہ کوئی وادی ایسی نہیں جس وادی کو عبور کرے مجاہدین اور اس کے نتیجے میں کفار اور مشرکین کے دل جلیں، انہیں تکلیف ہو کہ مسلمانوں کو یہ کامیابی کیوں مل رہی ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے، کافروں اور مشرکوں کو رنج پہنچتا ہے، اور جب انہیں دکھ پہنچتا ہے تو کافر خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ کوئی وادی عبور کرنا، بھوک برداشت کرنا، پیاس برداشت کرنا اور مشقت اٹھانا سفر کی، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے ایک طرف تو کفار اور مشرکین جو ہیں ان کے دل جلتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے، انہیں رنج پہنچتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر و ثواب لکھتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کوتبہ لہم بہی، اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں مجاہدین کے لیے اس بھوک کی وجہ سے، اس پیاس کی وجہ سے، اس مشقت کی وجہ سے، عمل صالح، صالح عمل ان کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کا عمل ضائع نہیں کرتے۔ فرمایا کہ چھوٹی سے چھوٹی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک بھی فرمایا کہ قیامت کے دن جو مجاہدین کے گھوڑے ہیں ان کا بول و براز بھی مجاہدین کے نیک اعمال میں وزن کیا جائے گا۔ اللہ کے ہاں کوئی بھی نیکی ضائع نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب تو بے بہا ہے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی تردد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ثواب لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے۔ اللہ کے ثواب کی کمی نہیں ہے، جو بھی آدمی نیک نیتی کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ کسی معاملے میں اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو نیتوں سے ثواب دے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ مدینے میں رہنے والے بعض ایسے ساتھی بھی ہیں ہمارے جو ہر وادی میں ہمارے ساتھ تھے، غزوہ تبوک کے سفر میں ہر جگہ ہمارے ساتھ رہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہمیں سفر کے لیے سواریاں چاہیے، سامان سفر چاہیے، ہم آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلنا چاہتے ہیں۔ انہیں سواری مہیا نہ ہو سکی، سامان سفر مہیا نہ ہو سکا، لیکن ان کی نیت ایسی تھی، سچی نیت تھی، خلوص دل سے انہوں نے تیاریاں کی تھیں۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی وادی ایسی نہیں جہاں سے ہم گزرے نہ ہوں، کوئی صحرا ایسا نہیں جہاں سے ہم گزرے نہ ہوں، لیکن وہ لوگ ہمارے ساتھ تھے اجر و ثواب میں، ان کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملا جتنا اجر و ثواب ہمیں ملا ہے۔
ولا ينفقون نفقۃ، اور نہ ہی انہوں نے کوئی مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں، صغیرۃ ولا کبیرۃ، تھوڑا یا زیادہ، جتنا بھی کیا اللہ نے فرمایا کہ اللہ اجر ضائع نہیں کرتے، اور اجر یہاں تک ضائع نہیں کرتے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ کے برابر، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ چیونٹی جتنا ہوتا ہے ذرہ، چیونٹی سے بھی کم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انگور کھا رہی تھیں، انگور کھاتے کھاتے سوالی آ گیا اور ایک انگور کا دانہ حضرت عائشہ کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت عائشہ نے لونڈی سے کہا یہ ایک دانہ کھجور کا بچ گیا ہے، یہ جا کے سوالی کو دے آؤ۔ لونڈی نے تعجب کا اظہار کیا کہ اماں جان یہ ایک انگور ہے، اس ایک انگور سے سوالی کا کیا بنے گا؟ حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ یہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ ذرہ برابر بھی نیکی جو ہے وہ پا لو گے قیامت کے دن۔ حضرت عائشہ کہنے لگی کہ اس انگور کے ذرے تو بناؤ، اس کے ذرے کتنے بنتے ہیں؟ جتنے انگور کے ذرے ہیں اتنا تو ثواب ملے گا مجھے۔ فرمایا کہ جہاد کے معاملے میں تم نے تھوڑا خرچ کیا یا زیادہ کیا، 1 ریال تم نے خرچ کیا یا 1000 ریال خرچ کیا، 10 ریال خرچ کیے یا 10,000 ریال خرچ کیے؟ فرمایا کہ جتنا بھی کیا، تھوڑا کیا یا زیادہ کیا، مطلب یہ ہے کہ نیکی کرتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے کہ اب اتنی چھوٹی سی نیکی کرنے کا کیا فائدہ؟ بالکل فائدہ ہے۔ ایک نیکی سے دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے انسان کو، ایک نیکی کرنے سے انسان کی مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ یہ مت کیا، اب بعض اوقات تعجب ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے یا مسئلے احکام جانتے ہیں۔ رکعت لیتے ہوئے رکوع میں آدمی چلا جائے، اکثر لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں جی رکوع میں چلا گیا تو یہ رکعت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مسئلہ تو یہی ہے کہ یہاں کے علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ رکوع کے ساتھ رکعت کریں تو ادا ہو جائے گی، لیکن بعض علماء کے نزدیک وہ رکعت نہیں ہوتی، دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ لیکن مسئلے سے ہٹ کے کہ آپ کون سا مسئلہ پسند کرتے ہیں یا کس پہ عمل کرتے ہیں اسے چھوڑ دیجئے۔ لمحہ بھر کے لیے یوں ذرا سوچئے کہ آپ نے رکوع والی رکعت نہیں لی، اب رکوع والی رکعت تو ٹھیک ہے آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اس کے بعد آپ نے قوما کیا، اس کی تسبیحات پڑھی، سجدہ کیا، اس کی تسبیحات پڑھی، دوسرا سجدہ کیا، اس کی تسبیحات پڑھی، پھر آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، پھر آپ نے رکعت شروع کی۔ اب جو اتنی آپ نے تسبیحات پڑھی ہیں، زائد پڑھی، رکعت تو شمار نہیں کیا آپ نے، لیکن جو زائد تسبیحات پڑھی اس کا ثواب ضائع ہو جائے گا؟ اس کا ثواب ضائع تو نہیں ہوگا۔ مسئلے اور کی بات جو ہے وہ الگ ہے کہ کون سے مسئلے پہ عمل کرنا چاہتا ہے کوئی یا کون سے عمل پہ کرتا ہے، جس پہ کرتے ہیں آپ کرتے رہیں، لیکن سوچنا اس انداز سے چاہیے کہ جو ہم زائد تسبیحات پڑھیں گے اس رکعت کو شمار نہ کر کے کیا وہ ضائع ہو؟ اور بعض لوگ عجیب مزاج ہوتا ہے، بعض لوگ کھڑے ہو کے انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا رکعت تو نہیں ملی، اب امام جو ہے وہ رکعت کے لیے جب کھڑا ہوگا تو پھر شریک ہوں گے۔ ثواب ضائع کرنے والی بات ہے۔ حکم بھی یہ ہے امام جس حالت میں ہو اسی حالت میں شریک ہو جاؤ، حکم بھی یہ ہے۔ اور جب آپ شریک ہو جائیں گے تو جتنی تسبیحات پڑھیں گے ان کا ثواب ضائع تو نہیں ہوگا، ایک ایک تسبیح کا ثواب ملے گا انسان کو۔ اس لیے جہاد کے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم اس میں تھوڑا خرچ کرو یا زیادہ خرچ کرو۔ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، اور کوئی بھی وادی جو تم عبور کرو گے جہاد کی نیت سے کافروں سے لڑنے کے لیے، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، وہ سب کچھ لکھا جائے گا مجاہدین کے لیے، ان کے نامہ اعمال میں سب کچھ موجود ہوگا قیامت کے دن۔ جو خرچ کریں گے جہاد کے لیے وہ بھی پا لیں گے، اور جو قدم اٹھائیں گے وہ بھی پا لیں گے کہ اتنے قدم ہم نے جہاد کے لیے اٹھائے تھے۔
فرمایا کہ جو قدم غبار آلود ہوتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، غزوہ کے لیے یا جنگ کے لیے، فرمایا کہ وہ غبار آلود قدم ہو یا غبار آلود چہرہ ہو، جہنم میں نہیں جائے گا وہ۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی تم نے خرچ کیا جہاد کے لیے، یا تکلیف برداشت کی، یا بھوک برداشت کی، یا پیاس برداشت کی، جو بھی کیا تم نے، اللہ تمہیں اس سے کہیں زیادہ اچھا بدلہ دینے والے ہیں۔ لہم اجر کریم، کہیں فرمایا کہ ان کے لیے بڑا عزت والا رزق ہے، بڑا اچھا رزق ہے۔ اچھا رزق اس لیے ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان اللہ کی رضا کے لیے جو تکلیف اٹھاتا ہے، جو بھوک برداشت کرتا ہے، جو پیاس برداشت کرتا ہے، وہ تو ہے چند گھنٹوں کی، عارضی ہے، وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ بھوک ہے، جب کھانا ملے گا بھوک ختم ہو جائے گی۔ پیاس برداشت کی اللہ کی رضا کے لیے، جب وقت آئے گا پانی ملے گا پیاس ختم ہو جائے گی۔ لیکن فرمایا کہ ان کا بدلہ جو ہے وہ کہیں زیادہ اچھا ہے تمہاری عبادت سے۔ اچھا اس لیے ہے کہ وہ عبدالآباد تک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوض کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو آدمی میرے حوض سے ایک دفعہ پانی پی لے گا، عبدالآباد تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ حالانکہ حشر کا میدان جو ہے سب سے بڑی تکلیف وہاں پہ پیاس ہی کی ہوگی، اور حشر کے میدان میں ہی حوض کوثر ہوگا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے پانی تقسیم فرمائیں گے۔ جنت میں لوگ جائیں گے اپنی خواہش سے، دودھ کی نہر بھی ہوگی، شہد کی نہر بھی ہوگی، ٹھنڈے میٹھے پانی کی نہر بھی ہوگی، شراب کی نہر بھی ہوگی، اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے پئیں گے۔ لیکن جو آدمی حوض کوثر سے پانی پی لے گا، پیاس کی وجہ سے نہیں پیے گا، کبھی پیاس نہیں لگے گی اسے۔ اپنے لطف اندوز ہونے کے لیے خواہ دودھ پیے، شراب پیے، پانی پیے، جو بھی مرضی پیے، لیکن پیاس کی وجہ سے نہیں پیے گا، پیاس اس کی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ جو اجر تمہیں ملنے والا ہے نیکیوں کا، اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو تم نے کی، اس کا اجر تمہیں ایسا ملنے والا ہے جو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، عبدالآباد والا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایسا ہے کہ تم اس دنیا میں اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو نعمتیں تمہاری آنکھوں سے مخفی کر رکھی ہیں، تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کا سوچ بھی نہیں سکتے کون سی کیسی کیسی نعمتیں ہیں وہ۔ اس لیے فرمایا کہ بہت ہی اچھا بدلہ دیں گے اللہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ آگے یہ بات ارشاد فرمائی وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کے لیے ضروری نہیں لِيَنْفِرُوا كَافَّةً کہ سارے کے سارے نکل جائیں۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا مسئلہ واضح فرمایا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک باقاعدہ حکومت اعلان نہ کرے جب تک جہاد فرض نہیں ہوتا۔ غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان فرما دیا تھا، لہذا غزوہ تبوک پہ جانا فرض ہو گیا، غزوہ تبوک پہ جانا فرض ہو گیا۔ اور جو صحابہ پیچھے رہ گئے تھے ان سے جو اتنی زیادہ سخت بات پرس ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ وہ فرض کے تارک تھے، فرض چھوٹ گیا ان کا۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو فرائض ہیں ان میں رخصت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نماز پڑھنی ہے خواہ جنگ میں ہو یا امن میں ہو، خواہ بیمار ہو یا صحت والے ہو، جیسے بھی ہے، سوئے ہو تو سو کے اٹھو تو نماز پڑھو۔ نماز ایسا فرض ہے جس سے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ جو غزوہ تبوک کے نکلنا چونکہ فرض تھا، لہذا مخلص مسلمانوں سے بھی کتنی سخت بات پرس کی اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے فرض کیوں ترک کیا ہے۔
اور ہم تو فرض ترک کرتے ہیں بڑے آرام سے، اور اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ ترک کرنا جو ہے فرض کا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی اللہ کی ناراضی مول لینے والی بات ہے۔ توحید سے لے کر آگے جتنے بھی فرائض ہیں پرواہ ہی نہیں ہے ان کی، نہ زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ معاف کرے پاکستان میں اتنے ایک طرف تو بیچارے لوگ جو ہیں بھوکے سے مر رہے ہیں، اور ایک طرف اتنے لوگ جو ہیں سرمایہ دار ہیں کہ وہ سرمایہ کی زکوٰۃ نکالیں تو سارے پاکستان کے غریب جو ہیں وہ خوشحال ہو سکتے ہیں، اتنا سرمایہ ہے۔ لیکن زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ کتنے فیصد لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں؟ اور سود کھانے والے تو اس سے زیادہ ہیں۔ صدر صاحب کو یہ پتہ نہیں کہ یہ گنجائش کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان میں، سود کھانے والے تو پہلے ہی بہت ہیں، کھا رہے ہیں لوگ۔ کتنے لوگوں کو تم نے روکا سود کھانے سے؟ کتنے لوگوں کو تم نے منع کیا سود کھانے سے؟ زکوٰۃ دینے والوں سے سود کھانے والے کہیں زیادہ ہیں، اور کسی کو اس کا احساس نہیں کہ جو عذاب آتے ہیں ملک پہ انہی اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ ایک تو یہ فرض ہو گیا غزوہ یا جہاد جس کا اعلان حکومت کر دے، لیکن چونکہ اب نظام جو ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ پہلے باقاعدہ فوجوں کا نظام نہیں تھا، اب باقاعدہ فوجوں کا نظام بن چکا ہے، اس لیے اگر باقاعدہ اعلان ہو بھی جہاد کے لیے تو عام جو لوگ ہیں حکومت کی ہدایت کے مطابق جن اشیاء کی ضرورت ہو یا جن چیزوں کی ضرورت ہو یا جس مد میں تعاون کی ضرورت ہو وہ عوام سے طلب کر سکتی ہے، لیکن باقاعدہ جہاد کے لیے چونکہ فوجوں کا نظام اب موجود ہے لہذا لوگوں کو اب اپنے طور پہ جہاد کے لیے نکلنا یہ درست نہیں ہے جب تک حکومت اجازت نہ دے، جب تک حکومت کی طرف سے حکم نہ ملے اس کا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشاع فرمائی کہ جنگ کے موقع پہ سارے مسلمانوں کا نکلنا ضروری نہیں ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں غزوہ تبوک تو فرض تھا، لیکن عام حالات میں جہاد جو ہے وہ فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے۔ عام حالات میں فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے۔ جن لوگوں کو حکومت چنے یا ان کو بھرتی کر لے وہ لوگ جہاد کے لیے نکلیں، جن لوگوں کو حکومت بھرتی نہیں کرتی یا وہ فوج میں بھرتی نہیں ہوئے ان کے لیے صرف اتنا جہاد میں حصہ لینا اپنے مال کے ذریعے یا اپنے تعاون کے ذریعے یا اور کوئی کام حکومت بتا دے اس کے ذریعے حصہ لینا جو ہے وہ درست ہے، لیکن جب تک حکومت اعلان نہ کرے باقاعدہ اس وقت تک جہاد جو ہے وہ فرض عین نہیں ہے۔ اور اسی جو فرض عین نہیں ہے فرض کفایہ ہے اس کے بارے میں اب مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے فرض کفایہ ہو جب جہاد تو اس وقت سارے مسلمانوں کا جہاد کے لیے نکلنا ضروری نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سارے مومن نہ نکلیں جہاد کے لیے جب فرض کفایہ ہو۔ اس وقت کیا کریں پھر؟ آرام سے گھر میں بیٹھ جائیں یا ان پہ اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے یا ان کے لیے کوئی کام نہیں ہے؟ ان کے لیے بھی کام ہے، اور اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ جو جہاد والے ہیں وہ تو جہاد پہ نکلیں، اور جو باقی رہ جائیں لوگ فرمایا کہ فَلَوْلَا نَفَرٌ مِّن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، پھر جو باقی لوگ بچ جائیں ان میں سے بڑے گروہوں میں سے چھوٹی جماعتیں نکلیں کس کام کے لیے؟ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے۔ اس آیت میں دین کا علم حاصل کرنے پہ زور دیا گیا ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، صلاحیت والے لوگ ہیں، جو استطاعت رکھتے ہیں ان پہ واجب ہے کہ فرض کفایہ میں جہاد کے لیے نہ جائیں بلکہ ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ دین کا علم بھی حاصل کریں۔ یہ جتنے بھی فتنے ہیں، جتنے بھی فساد ہیں جہالت کی وجہ سے ہیں، بدعات ہیں، شرک ہے ہمارے ملکوں میں، یہ سارے کا سارا جہالت کی وجہ سے ہے۔ جب تک یہ جہالت دور نہیں ہوتی اور قرآن کے ذریعے نہیں دور ہوتی
جہالت جو ہے یہ باقی کتابوں کے ذریعے اور قصوں کے ذریعے کہانیوں کے ذریعے دور نہیں ہوگی، جہالت دور ہوگی قرآن کے ذریعے۔ جب تک قرآن مجید کے ذریعے یہ جہالت دور نہیں ہوتی، جب تک یہ فتنے اور یہ بدعتیں اور یہ شرک ہوتا رہے گا۔ اس لیے جس آدمی کو یہاں آنے کے بعد انسان جتنے بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، اللہ نے وسائل دیے ہیں، اللہ نے اسباب دیے ہیں، ان پہ بڑی ذمہ داری ہے اس بات کی، اور پھر ان کو شعور دیا ہے اللہ نے دین کا، اسلام کا، ان پہ بڑی ذمہ داری ہے اس بات کی کہ یہاں آنے کے بعد اللہ نے ان کو وسائل بھی دے دیے، اللہ نے ان کو سمجھ بھی دے دی، اب ان پہ واجب ہوگی یہ بات کہ اپنے گھروں میں جب جائیں، اپنے علاقوں میں جائیں، اپنے شہروں میں جائیں تو وہاں جا کے دین کی تعلیم سکھائیں لوگوں کو، قرآن کی تعلیم کے مراکز بنائیں، اپنے گھروں میں بچوں کو اور بچیوں کو تعلیم دیں، اپنے علاقوں میں ایسے مراکز بنائیں جہاں بڑوں کو تعلیم دی جاتی ہے، مساجد میں، مدارس میں جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں ان لوگوں سے تعاون کیا جائے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے ان لوگوں کی جن کو اللہ نے وسائل دے دیے اور جن کو اللہ نے شعور دے دیا دین کا۔ اللہ نے بڑے سخت الفاظ میں فلولا، ایسا کیوں نہ ہوا، مطلب یہ ہے کہ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ تم میں سے جو استطاعت والے لوگ ہیں، وسائل والے لوگ ہیں، سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، اپنے گھروں سے نکلیں، جہاد کے لیے نہیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلیں۔ علم دین کا حاصل کرنا یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کی قسم ہے، اس میں بھی گھر چھوڑنا پڑتا ہے اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر پھیلاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بھی ایسی مجلس جہاں پہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہو، قرآن سیکھا اور سکھایا جاتا ہو، وہاں پہ اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو آ کے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، ادب اور احترام کے ساتھ اس کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اسی حدیث میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو بندے قرآن مجید پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، دین کا علم سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہتر لوگوں کی مجلس میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ مراد کون ہے؟ فرشتے ہیں مراد، کہ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ فلاں میرے لوگ جو ہیں قرآن سیکھ اور سکھا رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ وہ طالب علم جو مسجد میں جاتا ہے، طالب علم سے مراد یہ نہیں ہے کہ 5-10 سال کا بچہ بڑا بھی طالب علم ہو سکتا ہے، جو بھی قرآن سیکھنے کی نیت سے جاتا ہے، جو بھی علم سے مراد کتاب و سنت کا علم ہے، قرآن حدیث کا علم ہے، جو بھی آدمی قرآن حدیث کا علم سیکھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو ایک حاجی کا ثواب ملتا ہے۔ فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور زمین و آسمان کی ہر چیز ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہ ہے یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان لانا۔ فرمایا کہ حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں چیونٹیاں دعا کرتی ہیں اور پانی کے اندر مچھلیاں جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہیں جو قرآن کا علم سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ زمین و آسمان کی ہر چیز ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ جب جہاد کا زمانہ ہے تو جہاد ہے، جب جہاد کا زمانہ نہیں ہے، یا جس طرح اب نظام ہے فوجیں جو ہیں وہ جہاد کرنے کے لیے ہیں، تو اس کے بعد جو علم والے لوگ ہیں، جو سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، جو استطاعت رکھنے والے لوگ ہیں، ان پہ محض اپنے گھر کے بال بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے یا مال کمانا ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ان پہ واجب ہے، ان پہ فرض ہے یہ کہ جا کے خود علم سیکھیں، دین کا قرآن حدیث سیکھیں خود، اور پھر جب واپس جائیں اپنے گھروں میں، اپنے شہروں میں، اپنے ملکوں میں، تو وہاں جا کے دوسرے لوگوں کو دین کا علم سکھائیں تاکہ بدعت کی بیماری ختم ہو، تاکہ شرک کا اندھیرا ختم ہو۔ یہ بدعت اور شرک جو کچھ بھی ہے یہ قرآن حدیث کے علم سے ناواقفی کی وجہ سے ہے، لا علمی کی وجہ سے ہے، اور یہ اندھیرا اس وقت دور نہیں ہوگا جب تک قرآن اور سنت کا علم نہیں پھیلتا۔ فرمایا کہ کیوں نہ ایسا ہوا
کہ جو لوگ پیچھے ہیں جہاد سے رہنے والے، جو جہاد میں نہیں گئے، وہ اپنے گھروں سے نکلیں لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کا علم حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور لوگوں کو ڈرائیں، جا کے لوگوں کو ڈرائیں کس بات سے؟ اگر یہ گناہ نہ چھوڑے، شرک نہ چھوڑا، بدعات نہ چھوڑیں تو اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ بڑی سخت سزا دے گا، اللہ ناراض ہوگا۔ جا کے ڈرائیں ان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود یہ بات ارشاد فرمائی، جب پہلا خطبہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ، فرمایا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک لشکر سے، کیا تم میری بات پہ یقین کرتے ہو کہ ایک لشکر ہے جو حملہ کرنے والا ہے؟ ڈرایا لوگوں کو۔ اور عام خطبے میں بھی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے لوگوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا کہ آنے والے دن سے ڈر جاؤ، شرک اور کفر کی جو یلغار ہے بچ جاؤ اس سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انذرتکم النار، انذرتکم النار، لوگوں میں نے تمہیں ڈرانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں، کوئی دن ایسا نہیں گزرا، کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو، اپنی امت کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، باہر کے لوگوں کو ڈرایا نہیں جہنم سے، اپنی بیٹی کا نام لے کے، اپنے خاندان کا نام لے کے، اپنی پھوپھی کا نام لے کے، ایک ایک فرد کا نام لے کے ڈرایا کہ اپنے عمل لے کے ساتھ جانا، میں اللہ سے نہیں بچا سکوں گا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ترغیب اور ترہیب دونوں طریقے اختیار فرمائے ہیں، لوگوں کو ڈرایا بھی ہے اور لوگوں کو جنت کی انعام کی امید بھی دلائی ہے، جنت کی نعمتوں کا تمہ بھی دیا ہے اور جہنم کے عذاب سے ڈرایا بھی ہے۔ دونوں باتیں ہیں، لیکن بیشتر لوگ جو ہیں وہ چونکہ ڈرانے سے صحیح راستے پہ آتے ہیں، اس لیے ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، ڈرایا بھی اور بشارت بھی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ فرمایا کہ واپس جاؤ دین کا علم سیکھ کے۔ اور یہاں بھی ہر آدمی پہ یہ فرض ہے، یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھیں گے، نہیں، جو بھی آدمی استطاعت رکھتا ہے قرآن پڑھ سکتا ہے، قرآن پڑھا سکتا ہے، اگر کچھ نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک آیت سکھاتا ہے اس کے لیے بھی وہ اونٹوں سے، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ جو آدمی 10 آیتیں سکھاتا ہے 10 اونٹوں سے بہتر ہے وہ۔ ایک اگر آدمی ایک آیت کسی کو سکھا سکتا ہے ایک اونٹ سے بہتر ہے، اور جو سکھا سکتا ہے اس پہ فرض ہے کہ وہ دوسرے کو سکھائے۔ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر تمہیں معلوم ہے اور صحیح معلوم ہے، ایسے نہ ہو کہ غلط سلط باتیں بتاتے رہو، جو صحیح آیت معلوم ہے، صحیح حدیث معلوم ہے، بلغوا، پہنچاؤ دوسروں تک، فرض ہے تمہارے اوپر، تاکہ جب وہ اپنی قوم میں واپس جائیں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ اپنی قوم میں پلٹ کے واپس جائیں تو ڈرائیں ان کو اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے۔ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، شاید کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، شاید وہ اپنے آپ کو شرک سے بچا لیں، شاید کہ وہ اپنے آپ کو بدعت سے بچا لیں۔ شاید سے مطلب یہی ہے کہ جو آدمی بدعت سے بچنا چاہے گا، حق کی آواز پہ کان دھرے گا، حق کی آواز سنے گا اور سیدھے راستے کا خواہش مند ہوگا، اس کے اندر جذبہ ہوگا سیدھا راستہ حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے پہ ڈال دیں گے، گناہوں سے، برائیوں سے، شرک سے، بدعات سے اللہ بچا لیں گے اس کو۔ اس لیے جہاں یہ حکم دیا کہ جہاد کے لیے نکلو، وہاں ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا۔ اس لیے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، الاعراب اشد کفرا ونفاقا، کہ یہ جو گاؤں کے بدو ہیں، دیہاتی ہیں،
یہ بڑے سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں۔ وجہ کیا اس کی؟ وجہ اس کی یہ وَأَيْدَارُ لَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، وجہ یہ ہے اللہ نے جو شریعت نازل کی ہے اسے لا علم ہے۔ یہ وہ جو لا علمی ہے، وہ جہالت ہے جس وجہ سے وہ شرک پہ ڈٹے ہوئے ہیں، بدعات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، نفاق پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اسے ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ لوگ دین کا علم حاصل کریں خود، اور جب دین کا علم حاصل کریں تو واپس اپنے گھروں کو جب پلٹیں، جب اپنے ملکوں اور شہروں کو پلٹیں تو وہاں جا کے دین کو پھیلائیں، دین کی دعوت دیں لوگوں کو جا کے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح تشریف لاتے تھے وفد دین سیکھنے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین سکھاتے تھے۔ ایک ہفتہ بھر 10 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے، طائف سے وفد آیا یا کسی دوسری جگہ سے، ہفتہ اور 10 دن رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی دین کی باتیں تم نے سیکھ لی ہیں یہ جا کے اب لوگوں کو بتانا، بسلو کمار آئے تو مونی اسلی، اور نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے۔ ہفتے عشرے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تمہیں ہفتہ عشرہ ہو گیا ہے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے، اور پیچھے تمہارے گھروں میں تمہارے بیوی بچے ہیں، وہ تم سے اداس ہو گیا ہوں گے، لہذا اب اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ ہر بات کا خیال رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے بڑا، یہ دین جو ہے بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور جو بلغو آیتن والی بات ہے، ایک آیت بھی اگر کوئی پہنچاتا ہے تو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں کتنا اجر و ثواب اس کا ملے گا۔ اس نے آگے ایک آدمی کو پہنچائی، آگے اس نے 10 آدمیوں کو پہنچا دی، آگے اس نے 20 آدمیوں کو پہنچا دی، وہ ایک آدمی کو پہنچانے والا جو ہے اس کے نامہ اعمال میں سب کا ثواب لکھا جائے گا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بعض اوقات انسان خلوص کے ساتھ صدقہ کرتا ہے ایک گٹھلی کے برابر، کھجور کے برابر نہیں فرمایا، ایک گٹھلی کے برابر یا کھجور کے برابر، اور اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح پرورش کرتے ہیں جس طرح تم اپنے بچڑے کی پرورش کرتے ہو یا اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتے ہو، اور پرورش کرتے کرتے بڑھاتے بڑھاتے اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں، احد پہاڑ کے برابر۔ اللہ تعالیٰ ثواب دینے میں کمی نہیں کرتے۔ اصل چیز تو ہماری طرف سے ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اللہ کے لیے، ہم کتنا اللہ کے احکام پہ چلتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا۔ اگر جہاد کا وقت نہیں ہے، جہاد کا موقع نہیں ہے، یا وہ نظام نہیں ہے، تو یہ حکم جو ہے یہ تو واجب ہے ہمارے اوپر۔ دین کا علم سیکھیں، قرآن حدیث کا علم سیکھیں، اور یہ بہانہ نہیں کرنا چاہیے عمر زیادہ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی عمر دے دی، 60 سال کی عمر دے دی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بہانہ نہیں سنیں گے۔ اللہ نے اس پہ حجت پوری کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 60 سال کی عمر جو ہے بہت لمبی عمر ہے۔ اگر ایک آدمی دین کا علم حاصل کرنا چاہے یا دین کے لیے کوئی کام کرنا چاہے تو بڑا کام کر سکتا ہے اس زندگی میں، بشرطے کہ وقت ضائع کرنے والا نہ ہو، ٹی وی کی چس نہ ہو، اس کو فلموں کا نشہ نہ ہو، اسے گانے بجانے کی لت نہ ہو، تاش کھیلنے کا عادی نہ ہو۔ یہ جتنے بھی وقت ضائع کرنے والے کام ہیں زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ زندگی کا ایک لمحہ جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے سب کے لیے یوم الحسرت ہے، جو نیک ہیں ان کے لیے بھی یوم الحسرت ہوگا، جو گناہگار ہیں ان کے لیے تو حسرت ہوگی ہی ہوگی کہ ہم نے کیوں گناہ کیے، کیوں نیکی نہیں کی، کیوں جنت میں جانے کے لیے کوشش نہیں کی، ان کے لیے تو حسرت ہے ہی ہے۔ فرمایا جنت میں جانے والوں کے لیے بھی یوم حسرت ہوگا۔ وہ جنت میں جانے والے حسرت کریں گے اس بات پہ، کاش ہم اس سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کرتے اور اس سے زیادہ اونچا درجہ حاصل کرتے۔ اہل جنت کے لیے بھی یوم الحسرت ہے۔
لہذا زندگی کے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا ہے ہمارے اوپر دین کا علم سیکھنا. قرآن اور حدیث کا علم سیکھنا واجب ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کر لیں، ایم ایس سی کی ڈگریاں حاصل کر لیں، ڈاکٹریٹ کر لیا، انجینئرنگ کر لی. وہ پڑھ سکتے ہیں، یہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ تو سوال ہوگا نا قیامت کے دن. وہ تم پڑھ سکتے تھے اور یہ مشکل میں. اس کے ساتھ تو اللہ کی بڑی نصرت ہے. قرآن کے ساتھ، قرآن اور حدیث کی تعلیم کے ساتھ اتنی نصرت ہے، اتنی نصرت ہے. یہ 30 پارے جو ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، 8 سال کا 9 سال کا بچہ یاد کر لیتا ہے. یہ بچہ خود کرتا ہے. اسلام کے سچا ہونے کی دلیل ہی یہ ہے. کبھی بھی یوں نہ کہیں کہ چونکہ ماں باپ مسلمان تھے لہذا ہم مسلمان ہیں. یہ 100 بار سوچیں کہ میں کیوں مسلمان ہوا. مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے میرے پاس؟ مسلمان ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، یہ کتاب ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. اور اللہ کی کتاب ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ 8-9 سال کا بچہ اس کو اس طرح یاد کرتا ہے کہ زیر زبر میں فرق نہیں آنے دیتا. اسی بچے کو انجینئرنگ کی کتاب دے دیں، میڈیکل کی کتاب دے دیں، سائنس کی کوئی کتاب دے دیں، اس سے آدھی کتاب دے دیں اور اسے کہیں زبانی یاد کریں، نہیں کر سکے گا. یہ 30 پارے آسان نہیں ہیں، مشکل تو ہے، یہ محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ ہے معجزہ اللہ کا. اللہ کی بڑی نصرت ہے اور بڑی اللہ کی مدد ہے اس بچے کے ساتھ جو بچہ زبانی یاد کرتا ہے. یہ اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے اسلام کے سچا ہونے کی کہ یہ کتاب واقعی اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب، تورات کا حافظ نہیں ہے دنیا میں کوئی، انجیل کا حافظ نہیں ہے دنیا میں کوئی، اور بھی کسی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ہے سوائے کتاب قرآن مجید کے. یہ تو بڑا اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، مسلمانوں کے اوپر. اور بدقسمتی ہے یہ، اور ویسے بھی عظمت ہے یہ اس قرآن کی. اللہ تعالیٰ کے پاس جو لوح محفوظ ہے اس سے عرش کے 7 آسمانوں کے اوپر عرش سے اترا ہوا کلام ہے یہ. اور ساری زندگی انسان 50-60 سال گزار دے اور انسان اس کتاب کو کھول کے دیکھے بھی نہ کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے اس میں. اور انسان کہے جی میں عبداللہ ہوں یا عبد الرحیم ہوں یا عبد الرحمان ہوں، میرا نام عبد الرحمان ہے. شرم آنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے اتنی خیر و برکت والا، اتنی خیر و برکت والا کہ جس گھر میں قرآن کی خیر و برکت ہے اسے دوسروں سے دعائیں کروانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو خود کفیل ہے خیر و برکت میں. اور پھر اس کو پڑھ کے، اس کو سیکھ کے دوسروں کو سکھانا، پہنچانا، یہ تو واجب ہے، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اگر انسان 50 سال زندگی گزار دے، 40 سال گزار دے، 60 سال گزار دے اور خود ہی نہ سیکھے تو اس سے بڑی بدقسمتی اور بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. تو بچہ پڑھے گا؟ پڑھنا آپ نے.